حدیث قدسی اگر کلام خدا ہے تو یہ کتاب خدا میں کیوں نہیں؟ موضوع بات ہے، مگر قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم نے جو بندوں کو بخشا ہے، اس کی ایک ایک آیت وزن کی ہے، گنی ہے، زمان و مکان کے حساب سے پرکھی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ من لدنا، اگر آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ ایک ایک آیت گنی چنی پیمائش کی ہوئی ہے، اس نے قیامت تک جانا۔ اور یہ جو قول اقوال خدا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کیے ہیں، یہ پرسنل لیول کے، انڈیویجول لیول کے، پیغمبر سے بات چیت کی، ان کی حیثیت اس لا کی نہیں ہے جس نے قیامت تک جانا۔ اس لیے حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جو خدا نے پرسنل لیول، تمام انسانوں کے لیول پہ نہیں، بلکہ جیسے یہی حدیث آپ دیکھ لیں جو میں نے کوٹ کی ہے کہ خدا جب کسی کو اپنا علم دینا چاہتا ہے، اپنی آگاہی دینا چاہتا ہے، تو اس کی نظر اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس آیت کے مصداق کچھ کم لوگ ہوں گے، بہت مخصوص، اور یہ ایک مخصوص گروہ کے لیے جو بڑے خصائص اور حکمت کے ساتھ خدا کو بڑھنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے ہوں گے۔ اگر یہ قرآن میں یہ حدیث آ جاتی تو یہ عمومی اور تمام جملہ انسانیت کے لیے ہونا چاہیے تھی، ایسا ناممکن تھا، اس لیے یہ بات قرآن میں نہیں آئی۔ تو قرآن میں جو آیات آئی ہیں یہ جملہ انسانیت کے لیے ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہیں، اور خوب پرکھی گئی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے متواتر و مشہور آیات میں ڈالا ہے، اور یہ پرائیویسی آف ٹاکس کی ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبروں سے باتیں کرتا ہے، اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے، القاء و الہام سے باتیں کرتا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی اپنی ہیں۔ وہ کبھی کبھی دلوں پہ الہام اتارتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی سارے الہام ہیں جو کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ کتاب کا حصہ ایک جملہ بنے گا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ باقی باتیں شاید اس کا حصہ نہ بنے۔ اٹس اے رول، اٹس اے گائیڈنس، بک آف گائیڈنس، ایک ٹوٹالٹی کے رول کی کتاب ہے جس میں بعض پرسنل باتیں جو ہیں اللہ نے جدا اپنے پیغمبروں سے کی ہیں، اور بہت کی ہیں جو شاید قرآن میں نہیں ہے۔ اگر زبور اور تورات کو دیکھیں تو موسٹ آف دیم دے آر پرسنل ٹاکس which are not again mentioned، مگر اگر رول دیکھیں تو دوبارہ قرآن میں مینشن ہے، جیسے قانون قصاص ہے، جیسے 10 کمانڈمنٹس ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ لاز موجود ہیں، مگر جو پرسنل باتیں ہوئی ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء کا جنازہ روک کر یہ فرمایا تھا، سروسیما راب سہرا میروی لیک بد ہوتی کہ بے ماما روی، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی روی، کہ پوری دنیا تو تجھے دیکھنے کے لیے آتی ہے، تو کس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے؟ اور یہ سوال اسی طرز کا ہے کہ مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہو تو کیجئے چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ سوال یہ ہے کہ علم و حکمت کا منبع و مرکز تو مدینہ اور مکہ مکرمہ تھا، تو پھر چین کی طرف اشارہ کیوں ہے؟ ماشاءاللہ سوال تو اچھا ہے۔ پہلے جو انہوں نے کوٹ کیا وہ تو بڑا رومانٹک سا ہے۔ پہلے جو اشعار کوٹ ہوئے ہیں امیر خسرو نے، میرا نا انہوں نے جنازہ آگے نہیں بڑھایا، امیر خسرو جنازے پہ موجود نہیں تھے، آپ باہر تھے جب خواجہ نظام کی وفات ہوئی ہے، تھوڑی سی ہسٹوریکل مسٹیک۔ جب وہ آئے ہیں تو خواجہ دفن ہو چکے تھے، آپ مزار پہ تشریف لے گئے، بڑا مشہور دوہا پڑھا، گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارے کیس، گوری سوئے سیج پہ مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بہے چوندیس۔
تو اصل میں یہ پڑھا انہوں نے وفات پر. باقی اطلب العلم ولو کان بالسین سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ وحی اور کتاب موجود تھی، مگر یہ اس لگن اور اس طلب کی طرف اشارہ ہے فہم رسول میں کہ علم حاصل کرنے والے خواہ اوج ثریا پہ دوسری بھی شناخت اسی قسم کی ہے کہ کوئی نہ کوئی اجمی اسے اتار لے، کہ کتنی بھی زیادہ دور جانا پڑے. اس کی مثال آپ کو حضرت سلیمان فارسی میں ملتی ہے. کہاں سے نکلے؟ موبد شمس کے پجاری تھے، مدتوں زراسٹر کے ریلیجن میں گزاری، پھر یہودی ہوئے حقیقت کی تلاش میں، مدتوں قوم یہود میں گزاری، پھر کرسچن ہوئے علم اور آشتی کی تلاش میں، مدتوں کلیساؤں کے راہبوں میں گزاری، پھر جب وقت آخر آیا پھر اسی شناخت اور اہلیت کی تلاش رہی، پھر آغوش رسول میں آئے اور سلیمان فارسی کے نام سے مشہور ہوئے. تو علم جو ہے وہ غرض و غایت اور تلاش میں کوئی تخصیص نہیں رکھتا. یہ خدائی علم کی بات نہیں ہے. بعض اوقات بہت سارے علوم مل کر ایک آگہی کا لیول کریٹ کرتی. جیسے کوئی میٹرکولیٹ جب تک کالج میں نہ جائے اس آگہی کو نہیں پاتا جو کالج کے ایک سیکٹر آف ایجوکیشن کی ہوتی ہے. ایک گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ لیول کو نہیں سمجھتا. تحصیل علم میں فہیان چینی سیاح تھے، ٹیکسلا کی یونیورسٹیوں کے دورے لگاتے تھے، جیسے آج کے ہمارے لوگ جو ہیں ہارورڈ اور کیمبرج کے چکر لگا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہی علماء مغرب جو تھے یہ کارڈوا کے چکر لگایا کرتے تھے، بغداد کی یونیورسٹیوں سے علم لیتے تھے، کانسٹینٹی نوبل جایا کرتے تھے.